الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ آسان ترجمہ قرآن اور مختصر تفسیر کے حوالے سے بیانات اور تفسیر سن رہے ہیں اور ویڈیوز آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ آج انشاءاللہ سورۃ البقرہ کا 11واں رکوع، اس کا آسان ترجمہ آپ حضرات کو سنایا جائے گا اور اس کی مختصر تفسیر بھی آپ حضرات کو بتائی جائے گی۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ کیے دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور اس کے پیچھے ہم نے پے در پہ رسول بھیجے۔ پے در پہ مطلب یک بعد دیگرے رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دیا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے پاکیزہ روح کے ذریعے اس کی تائید کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ، جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس لے کر آتا وہ چیز جس کو تم ناپسند کرتے ہو، استکبرتم، تم نے اس سے تکبر کیا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، رسولوں میں سے ایک گروہ کو، ایک فریق کو تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور رسولوں میں سے ایک فریق کو تم لوگوں نے قتل کر دیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، پس بہت تھوڑے ہیں وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس آتی ہے کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ کتاب تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی بھی جو ان کے پاس موجود ہیں، یعنی تورات اور انجیل۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس حال میں کہ وہ لوگ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے فتح طلب کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، پس جب آ گیا ان کے پاس وہ چیز جس کو وہ پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، پس لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی کافروں پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم، بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خرید لیا اپنے نفسوں کے بدلے میں، اپنی جانوں کے بدلے میں۔ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، یہ کہ کفر کریں وہ اس چیز کے ساتھ، یہ انکار کر دیں وہ اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، بغیا، بغاوت کرتے ہوئے۔ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اور یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اپنے فضل کو، علی من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہیں اس کا بھی انکار کر دیں۔ فباؤوا بغضب غلا غضب، وہ لوٹے غضب کے اوپر غضب لے کر۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے، ذلت آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمنوا، ایمان لے کر آؤ، بما انزل اللہ، جو اس چیز پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لے کر آئے ہیں اس چیز پر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور ہم انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ چیز تو حق ہے، یعنی قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، تو آگے فرمائے کہ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ قرآن تو حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، یہ تو تصدیق کر رہا ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات اور انجیل۔ قل، کہہ دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، پس پھر تم نے کیوں قتل کیا اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور البتہ تحقیق موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تمہارے پاس واضح نشانیاں۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم لوگوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اس کے بعد۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے ہو۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھا دیا اور کہا کہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑ لو اس چیز کو جو ہم نے تم کو دیا ہے قوت کے ساتھ۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا لیکن ہم نے نافرمانی کی۔
وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعَجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلا دیا گیا ان کے دلوں کے اندر بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی ڈال دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل کہہ دیجئے بئس ما، بری ہے وہ چیز، یأمرکم بہ ایمانکم، جس چیز کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے، یعنی تمہارا ایمان تمہیں جس چیز کی طرف حکم دے رہا ہے، جس چیز کو کرنے کا کہہ رہا ہے، وہ بری چیز ہے۔ ان کنتم مؤمنین، بچ جاؤ اگر تم ایمان والے ہو۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، ان کانت لکم الدار الآخرہ، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، خالصتاً خالص، من دون الناس، دوسرے لوگوں کے علاوہ، یعنی اگر تم ہی اللہ تعالیٰ کے مخلص اور مقرب ہو اور جنت تمہارے لیے ہی ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس بات پہ سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور ہرگز یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کرتوت آگے بھیجے ہیں، اس وجہ سے یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، اور آپ پاؤ گے ان کو زیادہ حریص لوگوں میں سے دنیا کی زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص جنہوں نے شرک کیا۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، اور ان میں سے ہر ایک اس چیز کی خواہش رکھتا ہے، محبت کرتا ہے کہ کاش اس کو عمر دے دی جاتی 1000 سال۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور وہ عمر بمزحزحہ من العذاب، ان کو عذاب سے دور نہیں کر سکتی، بچا نہیں سکتی، ان یعمر، اگر ان کو عمر دے بھی دی جائے 1000۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں ان تمام چیزوں کو جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ رکوع کا ترجمہ ہو گیا جی۔ اب اس رکوع کی مختصر تفسیر جو ہے نا جی آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ ترجمے کے اندر جو باتیں سمجھ میں نہیں آئیں وہ تفسیر کے اندر سمجھ میں آ جائیں۔ گزشتہ رکوع کے اندر یہ 2-3-4 رکوع ہیں، بنی اسرائیلیوں کے اوپر بات چیت چل رہی ہے، بنی اسرائیلیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی انعامات، اور پھر بنی اسرائیلیوں کی کارستانیاں، یہودیوں کی کارستانیاں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں اور پیغمبروں کا انکار، یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں باقی 10 رکوع میں۔ چونکہ اب 11واں رکوع ہے تو 11ویں رکوع میں بھی انہی باتوں کا تذکرہ ہے بنی اسرائیل سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے اس کے پیچھے یکے بعد دیگرے رسول بھیجے۔ وقفینا کا معنی ہوتا ہے پے در پہ رسول بھیجے۔ اور آگے فرمایا کہ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عربی لفظ عیسیٰ ہے، اصل میں یہ عیسیٰ کا جو لفظ ہے یہ عربی میں ہے، اور عبرانی لفظ جو ہے نا جی اس کا عائشو یا یسوع، اس کا عبرانی لفظ ہے، عبرانی معنی ہے، عبرانی نام، اس نام کا معنی۔ اور جہاں تک حضرت مریم کی بات ہے، حضرت مریم علیہ السلام جو ہے نا جی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مریم کا معنی ہے عابدہ، جو عبادت کرنے والی، چونکہ مریم علیہ السلام کا آگے 3 پارے میں بھی ذکر آئے گا، چونکہ وہ ایک کمرے میں بند ہوتی تھی اور وہاں پر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، وہاں پر وہ عبادت کرتی تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مریم کا معنی ہے جی عابدہ عورت۔ یہ جو حضرت مریم علیہ السلام ہے، ان کا ذکر قرآن مجید میں 30 مرتبہ آیا ہے، سوائے ان کے کسی اور خاتون کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا۔ ان کا ذکر تقریباً 30 مرتبہ، تو اس حساب سے ہر سپارے میں 1 مرتبہ ہو گیا اوسط کے اس حساب سے، تو 30 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی پاکیزہ روح کے ذریعے۔ پاکیزہ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی تائید کرتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت قوم کے اندر بت پرستی عروج پر تھی، قوم گمراہی کے اندر مبتلا تھی، اور دین کا جو نقشہ تھا نا جی وہ بگڑ گیا تھا۔ دین کا نقشہ کیسے بگڑتا ہے؟ دین کا نقشہ ہمیشہ بگڑتا ہے دین کے اندر بدعات کی وجہ سے۔ دین کے اندر جب نئی چیزیں آتی ہیں، جو اصل دین جو ہوتا ہے وہ لوگوں سے دور چلا جاتا ہے، لوگ اصل دین سے دور چلے جاتے ہیں، اصل دین خراب ہو جاتا ہے۔
تو ان لوگوں نے بھی جناب بدعات اور رسومات کے اندر آ کر اپنے مذہب کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا تھا، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر بدعات آپ نے دیکھی ہیں عروج پر ہے۔ بدعات ایک ایسا فعل ہے کہ یاد رکھیں کہ یہ گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ گناہ تو انسان کرتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ گناہ ہے، لیکن بدعات کا مسئلہ یہ ہے کہ بدعات کو انسان گناہ سمجھ کے کرتا ہی نہیں ہے، وہ اس کو تو نیکی سمجھ کر کرتا ہے، تبھی یہ زیادہ خطرناک ہے کہ اس کو نیکی سمجھ کر کر رہا ہے اور پھر اس کو کرنے کے بعد توبہ بھی نہیں ہے۔ الا ماشاءاللہ کوئی ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ چل جاتا ہے، جن کو احساس ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ ورنہ بدعات جو ہے نا جی، بدعات میں پڑھنے والا جو بدعتی ہے وہ کبھی بھی مشکل سے جو ہے نا جی راہ راست کی طرف آتا ہے۔ اور تیسرا سوال یہ کہ بدعات کسی قوم کے اندر پائی کیوں جاتی ہیں، کسی دین کے اندر بنائی کیوں جاتی ہیں، لائی کیوں جاتی ہیں اور پائی کیوں جاتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ قوم کے ماننے والے، وہ دین کے ماننے والے جو ہوتے ہیں نا جی، اس دین کو بیچ کر دنیا کا فائدہ لینا چاہتے ہیں، تو دنیا کے فائدے کے حصول کے لیے اپنی مرضی کی چیزیں دین میں ایڈ کر دیتے ہیں جو لوگوں کو پسند آ جاتی ہیں، لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دین پر عمل کرنا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ ساری چیزیں کرنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ختم قرآن پڑھا لو، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تعویذ گنڈے کرا لو، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھئی، غریبوں کو کھانا کھلا دو، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ غریبوں کو کھانا کھلانا بدعت تو نہیں ہے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ ہمارا جو کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ہم نمازیں نہ پڑھیں، بس غریبوں کو کھانا کھلائیں، اللہ کو خوش کرنا ہے، اس طرح کر لیں خوش۔ اسی طریقے سے عید میلاد النبی منا لو، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تیجا کر لو، چوتھا کر لو، 40واں کر لو، 7واں کر لو، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سارے وہ اعمال ہیں یا وہ خرافات ہیں جن کا تعلق بدعات سے ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ چونکہ ان پر عمل کرنا آسان ہے، کھانا پینا بھی ملتا ہے، کوئی ٹائم بھی نہیں لگتا ہے، کوئی وقت بھی نہیں لگتا ہے، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے، الٹا فائدہ ہوتا ہے بھئی، مولویوں کے پیٹ بھر جاتے ہیں، مولویوں کے پیسے مل جاتے ہیں، تو یہ آسان بھی ہے، عوام کے لیے بھی آسان ہے، مولویوں کے لیے بھی آسان ہے، تو اس طرح دین کا نقشہ بگڑ جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یہ چیزیں تھیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ آگے فرمایا أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بنی اسرائیلیوں سے خطاب کر رہے ہیں جو اس زمانے میں تھے، کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول لے کر آتا وہ چیز جس کو تم ناپسند کرتے ہو، تو استکبرتم، تم اس سے تکبر کرتے، بجائے اس پر عمل کرنے کے تکبر کا اظہار کرتے۔ فریقاً کذبتم، رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو تم لوگوں نے قتل کر لیا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ کائنات میں سب سے زیادہ بدقسمت اور بدبخت وہ شخص ہے جو نبی کو قتل کر دے، کیونکہ کائنات کی سب سے اونچی ہستی جو ہے نا جی وہ نبی ہے، تو کائنات کا سب سے بدبخت ترین شخص وہ ہے جس کو نبی قتل کر دے، اور جو نبی کو قتل کر دے، اور کائنات کا سب سے بدترین شخص وہ ہے جس کو نبی قتل کر دے۔ جو نبی کو قتل کر دے وہ بھی بدبخت ترین ہے، جس کو نبی قتل کرے وہ بھی بدبخت ترین ہے۔ تو یہ جو ہے نا جی انہوں نے بہت سے انبیاء کرام کو جھٹلایا اور بہت سے انبیاء کرام کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ مثال کے طور پر حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کے دور میں جو بادشاہ تھا اس کے بارے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ بادشاہ جو ہے اپنی بھانجی کے ساتھ نعوذ باللہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے ان کے پاس گئے اور ان کے پاس جا کر کہا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے، کیا اس خبر میں کوئی سچائی ہے کہ نہیں؟ تو اس پر وہ جو بادشاہ تھا نا جو وہ بادشاہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ تم کون ہوتے ہو میرے فیصلوں کے اندر ٹانگ اڑانے والے، میرے کام کے اندر ٹانگ اڑانے والے؟ تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہے یا تمہاری اتنی کیا حیثیت ہے کہ تم میرے معاملات کے اندر جو ہے نا جی بات چیت کرو؟ اس پر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں ہر برے کام کے سامنے رکاوٹ بنوں اور لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کر آؤں۔ اس بات پر اس بادشاہ کو غصہ آیا اور اس بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جو وقت کا پیغمبر تھا۔ تو یہ یہودیوں کے کام ہیں، بنی اسرائیلیوں کے کام ہے، اس لیے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، کچھ لوگوں کو تو نبیوں کو تم نے جھٹلا دیا اور کچھ کو تم نے قتل کر دیا۔ اور آگے فرمایا کہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ غلاف کا معنی کیا ہے؟
غلاف کا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے دلوں کے اندر جو ایمان ہے یا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ کی محبت ہے، وہ دل کے اندر ہیں، اور اس کے اوپر جناب غلاف چڑھا ہوا ہے، باہر سے اور کوئی چیز آپ کی دعوت و تبلیغ ہمارے دلوں کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ غلاف کا یہ مطلب ہے۔ اس پر اللہ نے جواب دیا کہ بل لعنہم اللہ بکفرہم، کہ دلوں پر غلاف نہیں چڑھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر تمہارے کفر کی وجہ سے لعنت کی ہے۔ لیکن آگے فرمایا کہ فقلیلا ما یؤمنون، تم میں سے بہت کم لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لے کر آئے۔ یہودیوں میں اللہ کے نبی کے دور میں بہت لوگ ایسے تھے جو ایمان لے کر نہیں آئے، اکثریت تو ایمان نہ لانے والوں کی تھی، بہت کم لوگ ایسے تھے جو ایمان لے کر آئے تھے۔ ان میں سے ایک عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، وہ ایمان لے کر آئے تھے۔ اور جب وہ ایمان لے کر آئے تو اللہ کے نبی کے پاس تشریف فرما تھے، تو ایک یہودی دور سے آیا، تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، وہ یہودی آ رہا ہے، میں پیچھے چھپ جاتا ہوں، آپ اس کو چونکہ نہیں پتہ میں ایمان لے کر آیا ہوں، آپ میرے بارے میں اس سے سوال کریں، تو اس کی کیا رائے ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ چھپ گئے، اور جب وہ آیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیف فیکم ابن السلام، کہ تم عبداللہ ابن سلام کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا رائے ہے تمہاری؟ تو اس نے کہا کہ خیرنا وابن خیرنا، کہ وہ ہم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ بہتر باپ کا بیٹا ہے۔ اس یہودی نے عبداللہ ابن سلام کے بارے میں فرمایا، اور آگے فرمایا کہ اعلمنا وابن اعلمنا، اور وہ ہم میں سب سے بڑا عالم ہے اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے، اور فرمایا کہ سیدنا وابن سیدنا، وہ ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ یہ بات کی تو حضرت عبداللہ ابن سلام چونکہ سن رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن سلام فوراً باہر آئے، اور فوراً باہر آ کر کلمہ شہادت کے اقرار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اقرار کیا تو اس شخص نے دیکھا کہ عبداللہ ابن سلام جو ہے یہ تو مسلمان ہو گئے، فوراً جناب اس نے اپنا موقف تبدیل کیا، اور موقف تبدیل کر کے کہنے لگا کہ شرنا وابن شرنا، کہ یہ ہم میں سے سب سے زیادہ بدترین ہیں اور سب سے زیادہ بدترین باپ کے بیٹے ہیں۔ یہ یہودیوں کی منافق ہے۔ کائنات کے اندر سب سے بڑے منافق جو ہے نا جی، جب سے کائنات بنی ہے اور قیامت تک یہودیت ہے، سب سے بڑے، انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا، انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، اور ان کا ٹھکانہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو آخری اور گہرا خانہ ہے اس کے اندر یہ منافقین جائیں گے، اور بھی جتنے منافقین۔ تو یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقت تھی جو اس وقت کھل کر سامنے آئی۔ تو فقلیلا ما یؤمنون سے معنی یہ ہے کہ بہت کم لوگ ایمان لے کر آئے، ان میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آگے فرمائے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب ان کے پاس کوئی کتاب آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما معهم، اور وہ کتاب ان کے پاس جو ہے اس کی بھی تصدیق کر رہی ہے، یعنی قرآن مجید اپنے سے پہلے کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ اور کیسے تصدیق کرتی آگے آئے گا انشاءاللہ۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے تو وہ اللہ تعالیٰ سے فتح طلب کیا کرتے تھے، کافروں پر فتح طلب کیا کرتے تھے۔ اب اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، اس سے پہلے کا مطلب کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیلی جو تھے، یہودی اور عیسائی، ان کو تو چونکہ معلوم تھا، ان کی کتابوں کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں لکھی ہوئی تھیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا بھی بتایا گیا تھا، تو ان کو معلوم تھا کہ اس آخری نبی نے اسی خطے میں آنا ہے۔ تو وہ لوگ چونکہ مشرکین بھی اس وقت اسی ملک میں موجود تھے، عرب کے اندر، تو مشرکین ان کے اوپر بڑا ظلم کیا کرتے تھے، تو وہ جناب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ جس پیغمبر کو تو نے بھیجنا ہے، ہمیں اس پیغمبر سے محبت ہے، لہٰذا اس کی محبت کی خاطر جو ہے ہماری دعا کو قبول فرما، اور ہمیں فتح ان پر عطا فرما، کافروں پر۔ ایک تو یہ کہا کرتے تھے، دوسرا یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ جس نبی کو آپ نے بھیجنا ہے اس نبی کو بھیج دیجئے، تاکہ ہم اس نبی کی معیت کے اندر جو ہیں ان کافروں پر فتح حاصل کریں۔ تو دو قسم کی دعائیں، پہلی دعا میں وسیلے کے طور پر دعا کیا کرتے تھے۔ یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اس آیت مبارکہ سے وسیلے کے متعلق ہمیں معلوم ہوتا ہے وسیلہ حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، وسیلہ مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے، اس بارے میں لوگ جو ہے نا جی بہت تذبذب کا شکار ہے۔ کچھ لوگوں کو تو وسیلے کا پتہ ہی نہیں وسیلہ کسے کہتے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھا دیکھی، کوئی کہتا ہے جائز ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے،
کچھ لوگوں کو پتہ ہے لیکن وہ جان بوجھ کر جو ہے نا جی اپنے موقف کو سامنے لے کر آتے ہیں. وسیلہ اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ جو جائز کہتے ہیں کہ وسیلہ جائز ہے، وہ کس لیے جائز ہے، یا ناجائز ہے، وہ کون سا وسیلہ ناجائز ہے، اس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے. کہ یہ نہ ہو کہ ہم وسیلے کو جائز تو کہہ دیں لیکن اس کے جواز کے بعد اس کے جواز کی آڑ میں شرک میں مبتلا ہو جائیں، اور کہیں یہ بھی نہ ہو کہ ہم وسیلے کو ناجائز کہہ دیں اور اصل میں وہ اگر جائز ہو تو پھر ہم کیا کریں. اس لیے اس بارے میں جاننا ضروری ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر بھی ہمیں ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ وسیلہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے میں، اس کو صدقہ کہہ لو، وسیلہ کہہ لو، ہے بھی، جو آپ نے آخری نبی بھیجنا ہے ہمیں اس سے محبت ہے، لہٰذا اس کی محبت کی خاطر ہماری دعا کو قبول فرمو. یہ وسیلہ مانگا کرتے تھے. تو وسیلے کے بارے میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص کسی نبی، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی صحابی، کسی فرشتہ، ہیں بھی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وسیلہ دے کر دعا کرتا ہے تو اس کے اندر تفصیل ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. وسیلہ تو یہ تو بات سب مانتے ہیں کہ وسیلہ کس طرح کیا جاتا ہے. کسی نبی کا نام لیا جاتا ہے، کسی ولی کا نام لیا جاتا ہے، کسی پیر کا نام لیا جاتا ہے، کسی بزرگ کا نام لیا جاتا ہے، کسی فرشتے کا نام لیا جاتا ہے، کسی جناب صحابی کا نام لیا جاتا ہے، کسی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام لے کر وسیلہ مانگا جاتا ہے. تو اس میں تفصیل ہے. نمبر ایک تفصیل یہ ہے کہ اگر وسیلہ مانگنے والا شخص ان تمام بزرگوں کا یا نبیوں کا یا صحابہ کا یا فرشتوں کا کسی کا بھی نام استعمال کر رہا ہے بطور وسیلہ، اور پھر ان کو قادر مطلق بھی سمجھ رہا ہے بھئی، ان کو قادر مطلق بھی سمجھ رہا ہے، ان کو با اختیار بھی سمجھ رہا ہے، ان کو طاقتور بھی سمجھ رہا ہے، اور یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ جبرن جو ہے نا جی میری دعا قبول کروائیں گے، تو ایسا وسیلہ شرک ہے، گمراہی ہے، کفر ہے، ناجائز ہے. یہ بات ذہن رکھیں. اور حرام، ایسا وسیلہ کفر ہے، شرک ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، حرام ہے ایسا وسیلہ. اور دوسری صورت یہ کہ اگر کوئی شخص ان کے ذریعے وسیلہ تو مانگ رہا ہے لیکن ان کو با اختیار نہیں سمجھ رہا، ان کو با اختیار نہیں سمجھ رہا، ان کو اختیار کل نہیں سمجھ رہا، مختار کل نہیں سمجھ رہا، ان کو طاقتور نہیں سمجھ رہا ہے بھئی، ان کو اللہ تعالیٰ کا محتاج سمجھ رہا ہے، اور ان کے ذریعے ان کی محبت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں کیونکہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے محبت کے صدقے میں میری یہ دعا قبول فرمائے. تو ایسا وسیلہ جائز ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایسا وسیلہ جائز ہے. تو یہ ہے اس کی تفصیل، اس کو سمجھنا ضروری ہے. مثال کے طور پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ کے آخری پیغمبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے محبوب پیغمبر ہیں، آپ ان سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں کیونکہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، اور آپ نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. لہٰذا اس محبت کے صدقے میں یا اس محبت کے وسیلے میں میری دعاؤں کو آپ قبول فرمائیں. تو یہ وسیلہ جائز ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں پیغمبر کو جناب خدا نخواستہ کہوں کہ یہ با اختیار ہے لہٰذا میری بات اللہ تعالیٰ سے بزور بازو منوائیں گے، نعوذ باللہ. یہ ناجائز ہے کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں. آپ درباروں میں جا کر دیکھ لیں، درباروں میں جا کر دیکھ لیں، یہی کچھ تو ہو رہا ہے. بزور بازو اپنی دعا منوانے کے اوپر تلے ہوئے ہیں لوگ. تو ایسی چیز جو ہے نا جی اس کا شریعت کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وسیلہ مانگنا چاہیے، اپنی نیکیوں کو سامنے رکھ کر وسیلہ مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اور جس طرح حدیث کے اندر 3 لوگوں کا ذکر آتا ہے، غار میں پھنس گئے تھے، تینوں نے اپنی اپنی نیکیاں سامنے رکھی. یا اللہ میری یہ نیکی وہ آپ کو پسند ہے تو یہ پتھر ہٹا دے، پتھر ہٹ گیا. دوسرے نے کہا یا اللہ میری یہ نیکی پسند ہے تو پتھر ہٹا دے، پتھر ہٹ گیا. تیسرے نے کہا میری یہ نیکی پسند ہے تو پتھر ہٹا دے، پتھر اتر گیا اور غار کا منہ کھل گیا. تو ان نیکیوں کو سامنے رکھ کر وسیلہ اللہ تعالیٰ محتاج بن کر وسیلہ مانگے. ٹھیک ہے نا جی. سفارشی بنائیں لیکن محتاج بن کر. تو یہ وسیلہ جو ہے نا جی اس کی گنجائش ہے اور یہ جائز ہے. تو یہ لوگ بھی جناب وسیلہ مانگا کرتے تھے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس سے پہلے تو تم اللہ تعالیٰ سے فتح طلب کیا کرتے تھے کافروں پر. فَلَمَّا جَاءَهُمْ، پس جب آ گیا وہ چیز، ما عرفوا، جس کو تم پہچانتے ہو، یعنی وہ پیغمبر جب آ گئے جس کے بارے میں تم جس کو سامنے رکھتے ہوئے وسیلہ مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، ما عرفوا، پیغمبر آ گیا، قرآن آ گیا، ما عرفوا، اور تم اس کو جانتے تھے. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، قرآن کی دوسری آیت ہے کہ پیغمبر کو ایسے جانتے تھے یہ لوگ جیسے اپنے بیٹے کو اور اپنی اولادوں کو جانتے ہیں.
اتنے اچھے طریقے سے جانتے تھے. کفروا بھی، تم لوگوں نے اس پیغمبر کا انکار کر دیا. فلعنت اللہ علی الکافرین، پس اللہ کی لعنت ہے کافروں پر. اچھا جی. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے وہ چیز جس کو تم نے جناب خرید لیا اپنی جانوں کو بیچ کر. کس کو خرید لیا؟ کفر کو خرید لیا. ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ تم کفر کرو گے اس چیز کے ساتھ، یا تم انکار کرو گے اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، بغیا، بغاوت کرتے ہوئے، یعنی اس چیز کو خرید لیا. ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، اور تم اس کا بھی انکار کرو گے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، اپنے فضل کو جس بندوں میں سے جس بندے پر چاہے. یعنی قرآن مجید کا بھی انکار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات کا بھی انکار کرنا ہے، اور بدلے میں جو ہے نا جی تمہیں کوئی نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اس لیے انہوں نے جناب اپنے آپ کو بھیج دیا. فباؤوا بغضب علی غضب، پس تم لوٹے غضب پر غضب لے کر. وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے. اچھا جی آگے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لے کر آؤ اس چیز پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا، ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں اس چیز پر جو ہمارے اوپر نازل ہوا ہے. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ہم تو ان کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. یہاں سے یہ بات سمجھیں کہ اصل میں ان کو جب یہ کہا جاتا تھا نا کہ بھئی قرآن پر ایمان لے کر آؤ، قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور یہ ضابطہ حیات ہے، اس پر ایمان لے کر آؤ، تو یہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی ہمارے پاس تورات ہے، انجیل ہے، ہم تو اس پر ایمان لے کر آئیں گے، ہم تو قرآن پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے. اور آگے ان کو یہ جواب دیا کہ هو الحق مصدقا لما معهم، یہ قرآن تو حق ہے، اس کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ اس چیز کی بھی تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے پاس ہے، تورات اور انجیل. اور میں بات آپ کو بتا دوں کہ ایمان لانے کے لیے جہاں اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، پیغمبر پر، فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے، وہاں پر چاروں آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے. گویا کہ یہ ایک الگ بات ہے، قابل عمل کتاب تو قرآن مجید ہے، لیکن چونکہ تورات، زبور، انجیل یہ منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتابیں ہیں، ان پر ایمان لانا یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اب یہاں پر آپ غور کریں کہ ہم تو تورات پر ایمان لاتے ہیں، ہم تو انجیل پر ایمان ہے، ہمارا تو زبور پر بھی ایمان ہے، لیکن ان کا قرآن مجید پر ایمان نہیں ہے. اور ان کا قرآن مجید پر ایمان نہ ہونا یہی اس چیز کی دلیل ہے کہ ان کا اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں ہے. ہم تو ان کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے تھے، ابھی آئے ہیں، ریسنٹلی چل رہے ہیں، تو ان سے ایک عیسائی نے سوال کیا نا، جو تو اس سوال میں تھوڑی سی گرما گرمی ہوئی، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تم انجیل پر یا تم بائبل پر اتنا ایمان نہیں رکھتے ہو جتنا ہم ایمان رکھتے ہیں، تم بائبل کو اتنا نہیں سمجھتے ہو جتنا ہم سمجھتے ہیں، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایسا ایمان نہیں رکھتے ہو جس طرح ہم رکھتے ہیں، یا جس طرح رکھنا چاہیے، تم ایسا ایمان نہیں رکھتے ہو. اب دیکھیں قرآن مجید جو ہے یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کیسے کرتا ہے؟ کیا قرآن مجید کے مضامین اور پہلی کتابوں کے مضامین ایک جیسے نہیں ہیں؟ ایک جیسے ہیں. قرآن مجید کے عقائد اور پہلی کتابوں کے عقائد ایک جیسے ہیں. قرآن مجید کے نظریات اور پہلی کتابوں کی نظریات ایک جیسی ہیں. قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، باقی تینوں کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ شرک ناجائز ہے. قرآن مجید کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے، دوسری کتابوں میں بھی لکھا ہوا پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے. سارے عقائد اور نظریات ایک ہیں. قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بھئی یوم آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، دوسری کتابوں میں بھی لکھا ہوا یوم آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے. قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پیغمبروں کو خدا کے درجے پر نہ لے کر جاؤ، دوسری کتابوں میں بھی لکھا ہوا پیغمبروں کو خدا کے درجے پر نہ لے کر جاؤ. لیکن ان یہودیوں اور عیسائیوں کا قرآن مجید کی تصدیق نہ کرنا گویا کہ یہ اپنی کتابوں کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی اور تورات انجیل کے اندر جو مضامین ہیں عقائد اور نظریات کے اعتبار سے، اصول کے اعتبار سے وہ تو سیم ہے. لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہر نبی کا تو یہی نعرہ تھا، لا الہ الا اللہ تفلحون. تو عیسائیت کا قرآن مجید پر ایمان نہ لانا گویا کہ عیسائیت کا اپنے خود آسمانی کتاب پر ایمان نہ لانا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور کیسے ایمان نہیں لے کر آ رہے، یہ بات آگے یہاں پر الزامی جواب کے طور پر اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر اترا ہے، حالانکہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو تصدیق کر رہی ہے، جو ان کے پاس ہے اس کی بھی تصدیق کر رہی ہے.
اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر تم ایمان لے کر آئے ہو، اپنی ہی کتابوں پر ایمان لے کر آئے ہو، تو پھر ان سوالوں کا جواب دو، ان سوالوں کا جواب دو۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 سوال، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، اے میرے پیغمبر آپ ان سے پوچھئے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، تم نے اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ کیا ایمان اجازت دیتا ہے اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا؟ میں نے ابھی بتایا دنیا کا سب سے بدبخت انسان وہ ہے جو نبی کو قتل کر دے، اور دنیا کا سب سے بدبخت انسان وہ ہے جس کو نبی قتل کر دے۔ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، کیوں نبیوں کو قتل کیا؟ اور دوسری چیز، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر ان لوگوں نے جناب بچڑے کی پوجا شروع کر دی، من بعد، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اگر یہ ایمان والے ہیں تو ایمان کیا اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کی جائے، بچڑے کی پوجا کی جائے، غیر اللہ کی پوجا کی جائے؟ کیا ایمان اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ تو ان لوگوں نے پھر کیوں اللہ کو چھوڑ کر ایک بچڑے کی پوجا کی تھی؟ ابھی پیغمبر کا انتظار نہیں کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تیسری چیز، اور جب ہم نے تم سے وعدہ کیا اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا، طور پہاڑ کو بلند کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور تم سے کہا کہ تم اس اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لے لو قوت کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو، قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں کے اندر ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت تھی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ، اور ان سے کہہ دیجئے کہ کتنی بری چیز ہے کہ جس کو تمہارا ایمان کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر ان سوالوں کا جواب دے دو۔ مطلب کیا ہے کہ ایک اللہ کا پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہے بھئی، تمہارے لیے رہنمائی کے لیے ایک کتاب جناب تمہارے پاس موجود ہے، اور تمہارا تو حق یہ بننا چاہیے تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس کتاب پر عمل کر کے دکھاؤ۔ تم نے اس کتاب پر عمل کرنے کی بجائے اس کتاب کو پس پش ڈال دیا، اور اس کے پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جناب کوہ طور پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا، اور پھر تم نے کہا کہ ہم نے آپ کی بات سن تو لی، اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ کی بات سن تو لی کہ ہم اس کتاب پر عمل کریں گے لیکن ہم نافرمانی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی تم لوگوں نے نافرمانی کی ہے، اور پھر تمہارا دعویٰ بھی یہ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو بتائیں کہ آپ کیسے ایمان والے ہیں؟ آپ کا ایمان کتنا کو اتھینٹک ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر ایک اور سوال، قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ، اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہیں کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، خالصتاً خالص طور پر، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ یعنی لوگ نہیں جائیں گے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، پھر تم موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو۔ تمہارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، تمہارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم قرآن کے علاوہ اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، تمہارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو پھر اگر تمہارے یہ دعوے ہیں تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تو فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تم موت کی تمنا کرو۔ موت سے بہترین تحفہ ایک مومن کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی جھنجھٹ سے جان چھوٹے گی، دنیا کی تکلیفوں سے جان چھوٹے گی، دنیا کی پریشانیوں سے جان چھوٹے گی، مرنے کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اگر تم ایمان والے ہو تو پھر تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، میرا محبوب یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے جو کرتوت ہیں ان کو پتہ ہے، انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں اور ان کے نام اعمال اللہ کی نافرمانیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور یہ موت کی تمنا کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا کہ آپ دیکھیں سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کے معاملے میں یہ حریص ہے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرک لوگوں سے بھی زیادہ یہ حریص ہے۔ یہ تو اللہ کو مانتے ہیں، وہ تو اللہ کے ساتھ شریک بھی کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا کے معاملے میں، دنیا کی زندگی کے معاملے میں اتنے حریص ہیں کہ ان کی بات یہ ہے کہ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھتا ہے کہ میری عمر 1000 سال ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ يُعَمَّرُ، اگر ان کی عمر 1000 سال ہو تب بھی جناب ان کو یہ عمر جو ہے موت سے، عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور میں پھر ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس آدمی کے اعمال ٹھیک ہیں، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہا ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے بھئی، حقوق اللہ، حقوق العباد پورے کر رہا ہے، اس کو تو موت سے ڈر ہی نہیں لگتا ہے۔
موت جو ہے یہ مومن کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور بہت سے حالات واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہمارے سامنے ہیں کہ ان کی موت سے کتنی محبت تھی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، جو اللہ کا فرما بردار ہے بھئی، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے معنی میں محبت کرنے والا ہے، اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک جنگ کے دوران گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی تو رضی اللہ تعالی عنہ تو ویسے ہی بہادر تھے، گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک دم جناب نماز کا وقت شروع ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی، چادر بچھائی، وضو میں تھے اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روکا اور انہوں نے کہا کہ ابا جان، اس وقت تو تیروں کی بارش ہو رہی، اس وقت تو ہر طرف تلواروں کی کھنکھناہٹ ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، لوگ جناب زخموں سے چورا چور ہیں، کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں، کسی کی گردنیں اتری ہوئی ہیں، ایسے گمسان کی جنگ میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملہ فرمایا وہ جملہ سننے والا ہے، فرمایا کہ لا یبالی ابوک علی الموت سقط ام سقط علیہ الموت، فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تیرے باپ کو موت کی کوئی فکر نہیں، تیرے باپ علی کو موت کی کوئی فکر نہیں ہے، میں موت پر گر جاؤں یا موت میرے اوپر گر جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک دن مرنا ہے۔ اور مومن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ایمان والے جو ہمیشہ موت کو تلاش کرتے تھے، موت کی آغوش میں جانا چاہتے تھے اللہ کی ملاقات کے لیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے انعامات کو لینے کے لیے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ لوگ جو تھے اللہ تعالیٰ نے سے فرمایا کہ تم موت کی تمنا کرو، تو اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْا، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ان کے کرتوت پتہ ہے۔ اور پھر ایک اور واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، ایران کے لڑائی میں تھے۔ تو ایران کی لڑائی میں جب دشمن کے مقابلے میں آمنے سامنے کھڑے ہوئے تو دشمن کی طرف سے ایک سپہ سالار آیا جو بہت بہادر سمجھا جاتا تھا، رستم بن فرخزار اس کا نام تھا۔ وہ حضرت خالد بن ولید کے پاس آیا اور خالد بن ولید کے پاس آ کر کہنے لگا کہ خالد، تم اپنی موت کو کیوں دعوت دیتے ہو؟ میں نہیں چاہتا ہوں کہ تم موت کے گھاٹ اتر جاؤ، تم اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس چلے جاؤ۔ اگر تم نے میرے ساتھ جناب لڑائی کی تو بدلے میں جب تمہارے ساتھی مریں گے، کتنے عورتوں کے سہاگ اجڑ جائیں گے، کتنے بچے یتیم ہو جائیں گے، کتنی مائیں جو ہیں وہ بچوں سے محروم ہو جائیں گی، اور کتنی ماؤں کے لال تمہارے پاس موجود ہیں، تم ان کو کیوں لڑانا چاہتے ہو؟ تم ان کو لے کر واپس چلے جاؤ۔ تو اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے ساتھ جو نوجوان ہیں وہ موت سے محبت کرنے والے ہیں، یحبون الموت، وہ موت سے محبت کرنے والے ہیں، تمہاری طرح شراب سے محبت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ جب تمہارے ساتھ ہمارا دو دو ہاتھ ہوگا، تو پھر پتہ چلے گا کہ اصل میں جوان کون ہے۔ تو یہ سپہ سالار چلے گئے، اور سپہ سالار جانے کے بعد پھر دوسرے ایک سپہ سالار آئے، ان کا نام بامان ارمنی لکھا ہوا ہے۔ دوسرے سپہ سالار آئے اور سپہ سالار آ کر کہا کہ خالد بن ولید، تمہارے پاس کتنے لوگوں کا لشکر ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ میرے ساتھ 700 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لشکر ہے۔ تو اس پر وہ سپہ سالار ہنسا اور ہنس کر کہا کہ میرے پاس اس وقت 13,000 لوگ موجود ہیں، 13,000 لوگوں کا لشکر میرے ساتھ موجود ہے، تم کیوں اپنی موت کو دعوت دیتے ہو؟ اور پھر دوسرا سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے پیچھے کوئی لشکر موجود ہے کہ نہیں، کہ اگر تمہارا یہ لشکر ختم ہو جائے تو تمہارے لشکر کی جگہ آ کر ہمارے ساتھ لڑے۔ تو اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ انسانوں کا کوئی تو لشکر موجود نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا لشکر موجود ہے۔ اس نے فرمایا کہ ہمارے پاس لشکر موجود ہیں، اس سپہ سالار نے، ہمارے پاس تو لشکر موجود ہے، یہ لشکر اگر مر جائے گا تو ہم اس کی جگہ پر دوسرا لشکر لے کر آ جائیں گے۔ لہٰذا وہاں پر جنگ ہوئی، اور جنگ ہونے کے بعد پھر وہ منظر دیکھا، زمین آسمان نے وہ منظر دیکھا کہ 700 صحابہ کرام جو ہیں 13,000 کے اوپر حاوی آ گئے، اور 13,000 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ کسی کو جناب جہنم کی رسید کر دیا، کسی کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، کسی کو غلام بنا لیا، کسی کو باندی بنا لیا، اور 13,000 کا جو لشکر تھا وہ تتر بتر ہو گیا۔ اور ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے صرف 7 افراد جو ہیں وہ شہید ہو گئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے۔
تو یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایمان والے کو موت سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے اور اللہ کے نبی کا فرما بردار ہے، اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ سینہ کھول کر موت کو اپنے گلے سے لگاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں جب مروں گا تو اللہ تعالیٰ کے جناب پیش ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جاؤں گا۔ جس اللہ کے لیے میں نے قربانی دی ہے، اپنی ان آنکھوں سے اس اللہ کی زیارت کروں گا۔ جس نبی کے دین کے اوپر میں مر مٹا ہوں، اس نبی کی زیارت میں اپنی ان آنکھوں سے کروں گا، اور اس قربانی پر جو انعامات اللہ تعالیٰ نے مجھے دینا ہے، وہ انعامات جو ہے میں اللہ تعالیٰ سے وصول کروں گا۔ تو یہ لوگ چونکہ موت سے ڈرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو دیکھ رہے ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔